کیا قرآنی صفات جلا دینا چاہیے؟ ایسا کرنا گناہ تو نہیں، کوئی گناہ نہیں، یہ تو بلکہ سنت ہے حضرت عثمان غنی کی، صحیح بخاری میں موجود ہے، قرآن کے اوراق انہوں نے جلوا دیے تھے جس کی وجہ سے قرات کا اختلاف ہو رہا ہے۔ یہ نہیں تھا کہ وہ الفاظ اس پہ کو غلط لکھے ہوئے تھے، وہ ڈائلیکٹس کا فرق تھا، بل وہ ابھی بھی چل رہے ہیں اس طریقے سے۔ ہم یہ قریش کی زبان میں قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں عموماً، جو ہم جس طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن قرآن 7 قراتوں میں نازل ہوا ہے، بخاری مسلم میں ہے، تو قرآن کے جو صفات ہیں ان کو جلا دینا یہ سب سے بہترین ذریعہ ہے پرانے اوراق کو بے ادبی سے بچانے کا۔ لیکن کسی کے سامنے نہ کریو، مہربانی کریو، اے ذہن نہیں رکھنا، نہیں تو تسی بھی انہاں اوراق نال جنت وچ پہنچ جاؤ گے۔ دریا میں لوگ بہا دیتے ہیں، جیسے ہی پانی خشک ہوتا ہے وہ سارے اوراق کنارے پہ آئے ہوئے ہوتے ہیں، نالوں میں آ جاتے ہیں، بلکہ ریورس ہو کے۔ اسی طریقے سے قبرستان میں بھی لوگ جو دفنا دیتے ہیں، تو اب کبھی کوئی نئی قبر کھودی کی وہ نیچے نکل آتے ہیں، تو یہ کام نہیں، سب سے آسان طریقہ یہ ہے کسی کے سامنے نہ کریں، الگ سے اپنے گھر کی چھت پہ چلے جائیں، سردیوں کے اندر جمع کرتے رہے، سردیوں ہو تو جناب نال آگ بھی سیکو مزے نال، اور اس کو ختم کرو، اور اس کا ذکر کسی سے نہیں کرنا۔ کیا رات کے وقت کام کرنا گناہ ہے؟ نہیں، کوئی ایسا نہیں۔ کس نے کہا ہے؟ کیا اللہ کی ناشکری؟ نہیں۔ دیکھیں، جس زمانے میں کلاک یہ تھا کہ آپ نے رات کو سونا ہے، اس وقت تک تو یہ بات اپنی جگہ اپنی اصل میں درست تھی، میڈیکلی آج بھی رات کی نیند کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لیکن رات کو جاگنا کوئی حرام نہیں ہے۔ اگر یہ حرام ہوتا تو بخاری مسلم میں یہ نہ آتا کہ نبی علیہ السلام رمضان کی آخری طاق راتوں میں خود بھی جاگتے تھے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ تو اگر رات کو جاگنا حرام ہی ہوتا، ہاں، نبی علیہ السلام نے رات کو ایسا جاگنا کہ آپ کی فجر کی نماز رک جائے، وہ سٹیک پہ لگ جائے کہ یہ ہو کہ جس طرح یہ سارے یوٹیوبرز اور سوشل میڈیا پہ جو بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ایسے مردود قسم کے ہیں، جیسے ہی فجر کی اذانیں شروع ہوتی ہیں اس وقت ان کو نیند آ جاتی ہے، پوری رات جاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو مردود لوگ ہیں ان کے لیے تو ظاہر رات کو جاگنا حرام ہے، لیکن ایسے لوگ بھی ہیں جو پوری رات اس ڈر سے جاگتے ہیں کہ کہیں فجر کی نماز نہ ہماری قضا ہو جائے، فجر پڑھ کے ہی سوتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں ڈر ہے کہ فجر کے وقت ہماری آنکھ نہیں کھلتی، یا ان کے ڈیوٹی آورز رات کے ہیں، ان کے لیے پھر دن رات ہے اور رات دن ہے۔ وہ ظاہر دن کو اب سیکیورٹی گارڈز ہیں، وہ رات کو پہرا دیتے ہیں، دن کو آرام کرتے ہیں۔ اور یہ پہرے جو ہیں یہ آج کے زمانے میں تو نہیں ہے، نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں بھی جب تک وہ آیات نازل نہیں ہوئی تھی، واللہ یعصمک من الناس، اے نبی اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت کرے گا، تو نبی الاسلام نے بھی باڈی گارڈ رکھے ہوئے تھے اپنے، جو آپ کے خیمے کے باہر، آپ کے گھر کے باہر پہرا دیتے تھے پوری رات۔ وہ جاگتے ہی تھے نا، اگر جاگنا حرام ہوتا۔ اسی طرح جنگوں کے دنوں کے اندر صحابہ کرام باقاعدہ پہرے پہ ہوتے تھے، جو ابو داؤد میں حدیث ہے کہ رات کے وقت جب کافروں نے حملہ کیا تو ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، ان پہ تیر چلتے رہے، ان کا خون بہتا رہا، لیکن انہوں نے کہا کہ میں یہ گوارا نہیں کیا، میں نے جو سورت شروع کی ہے میں اسے ادھورا چھوڑ دوں۔ ٹھیک ہے، تو وہ بھی ایک ثبوت ہے اس طرح کی چیزیں۔ تو رات کو جاگنا حرام ناجائز اس شخص کے لیے ہے جو فجر کی نماز جس کی سٹیک پہ لگ جائے، یا وہ شخص اس کی رات کی ڈیوٹی نہیں ہے، خام خواہ وہ جاگا ہوا ہے، جس کے ڈیوٹی آورز ہی اب جو لوگ جتنے اب فری لانسرز ہیں یا انٹرنیٹ کے ذریعے ان کا روزگار وابستہ ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ آپ کو پتا ہے کلاک کی ٹائمنگ کا کتنا فرق ہے باہر کے ملکوں کا اور ادھر کا، تو ان کے اوپر تو آپ یہ وعیدیں نہیں لگائیں گے۔ لہٰذا دین کو اس کے سینس میں دیکھنا چاہیے کہ یہ بات کون سی ہو رہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ ارے بھائی، انسان کو موت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، اللہ کی مرضی کے بغیر انسان خود نہیں مر سکتا، تو خودکشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ سزا کیوں دیتے ہیں؟ موت کا وقت مقرر ہے، لیکن اس کا ایگزٹ جو ہے ہر بندے کے لیے ڈیفرنٹ ہے۔ کوئی ہارٹ فیلئر سے جائے گا، کوئی ایئر کریش سے جائے گا، کوئی کسی جانور کی خوراک بن جائے گا، کوئی خودکشی کر لے گا، کوئی کسی جنگ میں مارا جائے گا۔ ٹائم اس کی زندگی کا وہی تھا۔ خودکشی والے کو سزا اس لیے دی جاتی ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تو اللہ کا حکم اس طریقے سے پورا کر کے تو اپنے آپ کو مار لے۔ یہ تو اسی طریقے سے ہے، کوئی شخص اپنے بیوی بچے ذبح کر دے اور کہ میں نے اللہ کا حکم پورا کیا ہے کہ مرنا تو انہوں نے ہے ہی تھا تو میں نے مار دیا۔ یہ آپ کی ڈیوٹی تو نہیں تھی، یہ ڈیوٹی تو کسی اور کی لگی ہوئی تھی۔ خودکشی کرنا اس لیے حرام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جان کو خود نقصان پہنچانے کو حرام قرار دیا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، سورۃ البقرہ کی آیت ہے، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔
اسی کے تحت ہم سگریٹ پینے کو بھی سمجھتے ہیں یہ سلو پوائزننگ ہے، خودکشی کے زمرے میں آتی ہے۔ ہر وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہے وہ اس کیٹیگری میں آتی ہے، نشہ آور چیزیں۔ تو جو چیز اللہ نے منع کر دی ہے وہ کرنا حرام۔ اگر خودکشی کی اللہ اجازت دیتا تو جائز ہوتی، جس طرح کہ بنی اسرائیل نے جب مرتد ہو گئے تھے تو قرآن میں سورۃ البقرہ میں آیا ہے کہ ہم نے کہا کہ اپنوں کو قتل کرو۔ وہ دو معنی لیے گئے ہیں، ایک تو یہ ہے کہ جو بچڑے کو خدا بنا بیٹھا ہے تو وہ خود اپنے آپ کو قتل کرے اس کے بدلے میں، اس کے لیے زمین میں وہ تلوار گاڑ کے اپنے آپ کو خودکشی کرتے تھے۔ اور ایک معنی یہ لیا گیا ہے کہ اپنوں کو قتل کرو سے مراد ہے کہ وہ قبیلے والے لوگ اپنے اپنے قبیلے کے لوگوں کو جو مرتد ہوئے تھے انہیں قتل کریں، کیونکہ اسلام چھوڑنے کی سزا قتل مرتد ہے۔ 70,000 یہودی ایک دن میں قتل ہوئے تھے جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ چلے گئے اور پیچھے بچڑے کو انہوں نے رب مان لیا بنی اسرائیل نے۔ تو اب وہ والا جو قتل ہوا، ویسے تو قتل نہ حق کرنا حرام ہے، لیکن قتل کے بدلے قتل ثواب کا کام ہے، کیونکہ اللہ کی آپ شریعت کو پورا کر رہے ہیں۔ خودکشی کرنا اللہ کی شریعت کے آپ خلاف چل رہے ہیں۔ حتیٰ کہ مسلم شریف میں حدیث ہے خودکشی والے کا جنازہ لایا گیا، نبی اسلام نے پڑھنے سے انکار کیا، آپ نے فرمایا میں نہیں پڑھوں گا، تاکہ اس عمل کو کنڈیم کیے۔ تو خودکشی کے اوپر میری تفصیلی ویڈیو ریکارڈ ہے، سوسائڈ لکھیں، لو میں سوسائڈ کرنا۔ وہ ایک خبر چلی تھی کہ وہ ایک خاوند کی وہ جعلی خبر پہنچی تو کہ بیوی کو پتا چلا کہ دوسری شادی کر لی تو اس نے خودکشی کر لی۔